فرزند بلا فصل ہیں امام تقی جواد علیہ السلام صلی اللہ چہل فارسی میں کہتے ہیں 40 کو اختر ستارے کو اختران جو ہے وہ اختر کی جمع ہے، یعنی 40 ستاروں کے اترنے کی جگہ کو چہل حضرت موسیٰ مبرکہ کے بعد اور حضرت موسیٰ مبرکہ کے ساتھ امام زادے جوک در جوک جو ہے وہ خون کی طرف آئے، اور یہیں پر آپ کے خاندان کے افراد جس میں آپ کی بھتیجیاں ہیں، جس میں آپ کی پوتیاں ہیں، جس میں آپ کی بیٹیاں ہیں، جس میں آپ کے بیٹے ہیں، جس میں آپ کے پوتے ہیں، سب یہیں پر خود آپ کی ذریعہ گھر میں جب آپ داخل ہوں گے مرد حضرات یہاں سے خواتین باہر سے، تو جو ذریع حضرت مبارکہ کی ہے اسی کے اندر آپ کے بچے کے ساتھی ہے۔ موسیٰ تو واضح ہے نام ہے، مبرکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے 2 وجہ تسمیہ لکھی ہے مبرکہ ہونے کی وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ چونکہ بنی عباس کا زمانہ ایسا زمانہ کہ جس میں جس حد تک آل محمد پر ظلم ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ آپ کو معلوم ہے بنی عباس کے زمانے میں سادات پہ اس طریقے سے ظلم ہوا کہ بنی حسن کو گرفتار کر کے کمروں میں بند کیا جاتا تھا، کرسی سے ان کے ہاتھ پیروں کو باندھا جاتا تھا، جب کچھ عرصے بعد دروازے کو کھولتے تھے تو کرسی پہ سے ہڈی کا ڈھانچہ بنتا اور تاریخ کہتی ہے یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جب امام تک یہ اطلاع پہنچی کہ بنی حسن پہ مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اور بنی عباس کے کارندے بنی حسن کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں، چونکہ یہ ایک پورا سلسلہ ہے اور ایک پوری تاریخ ہے کہ کیوں صرف بنی حسن ظلم سارے سادات پہ ہو رہا ہے، لیکن جو مورد توجہ ہے سب سے زیادہ وہ بنی حسن ہے۔ بات پھر کہتے ہیں امام ایسے عالم میں اپنی جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہوئے اور ابا اپنی دوست پہ ڈالی اور جلال کے عالم میں گھر سے باہر آئے اس طریقے سے کہ آپ کی ابا جو تھی وہ زمین پر خود کھا رہی تھی، اور اسی عالم میں کہ جب امام آئے ہیں اور اسے ٹوک رہے ہیں، اسے سمجھا رہے ہیں کہ کب تک بنی حسن کب تک یہ مظالم جاری رہیں گے، بنا پر روایت ایک لعین نے اسی مقام پر امام صادق کے تعزیانہ مارا جو زہر سے بجھا ہوا۔ بہرحال یہ پورا سینیریو میں نے کہا سمجھ لیں کہ اس وقت بنی عباس کے زمانے میں آل محمد پر ظلم عروج تھا، اور یہی وجہ رہی کہ سادات نے بڑی تعداد میں مدینے سے ہجرت کی۔ کیونکہ آزان ہو گئی ہے میں بات کر سکتا ایک وجہ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی عباس کے کارندے یہاں پر بھی موجود تھے کہ جو خبر پہنچا رہے تھے وہاں، لہٰذا حضرت موسیٰ جب بھی یہاں سے باہر نکلتے تھے اپنی قیامگاہ سے باہر جاتے تھے تو اپنے چہرے پہ نقاب کو باندھتے تھے تاکہ دشمن پہچان نہ پائے۔ دوسری وجہ تسمیہ جو علماء نے لکھی، اور ممکن ہے کہ یہ دونوں ساتھ جمع ہو سکے، یہ بھی ممکن ہے، دوسری وجہ تسمیہ جو لکھی وہ یہ لکھی کہ آپ اس قدر حسین و جمیل تھے کہ جب بھی اپنے گھر سے باہر آتے تھے تو بازار والے اپنے کام کاج کو چھوڑ دیتے تھے اور آپ کے چہرے انور سے دیتے تھے۔ تو بہرحال میں نے کہا یہ دونوں چیزیں بھی جمع ہو سکتی ہیں کہ ممکن ہو یہ وجہ رہی ہو کہ چہرے کا رخ انور بھی ایسا تھا کہ لوگ دیکھتے تھے تو اپنے کام کاج چھوڑ دیتے تھے، اور دوسری وجہ یہ رہی ہو کہ دشمن شناخت نہ کر سکے اس لیے آپ اپنے چہرے پہ نقاب کو دیتے تھے۔ ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام صلی اللہ محمد وعلی محمد دونوں ایک ہی خاتون سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مادر گرامی الگ ہے، نہیں، دونوں کی مادر گرامی ایک ہے، دونوں کی مادر گرامی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے اور میرے یہ امام جواد علیہ السلام مدینے سے چلے ہیں شہر عراق کے لیے تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں سے پوچھا کہ تمہیں میں کیا سوغات لا کے دوں۔ امام نقی سے بھی پوچھا اور حضرت موسیٰ مبرکہ سے بھی پوچھا۔ ہوتا ہے نا جب باپ سفر میں جاتا ہے تو بیٹے سے پوچھتا ہے میں کیا چیز لے کر آؤں۔ اب دیکھیے یہ آل محمد ہے کہ جن کا مقایسہ اور قیاس دنیا والوں سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ روایت ہے لَيُقَاسُ مِنَّا أَهْلُ الْبَيْتِ أَحْدَ مِنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، کسی ایک سے ہمارا مقایسہ نہ کرنا۔ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی روایت کے پیچھے وہ فضیلتیں چھپی ہیں جس طرح
अर्जमंद से पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। तो हज़रत इमाम नकी ने फरमाया कि बाबा हमारे लिए एक ऐसी तलवार लेकर आइए कि जिसमें से आग निकल रही है। और हज़रत मूसा मुबर्रिका ने फरमाया कि हमारे लिए एक सफ़ेद घोड़ा लेकर आइए। उलमा ने जब इसके नीचे हाशिए लगाना शुरू किए तो किताबों पर किताबें लिख दी। सिर्फ इस एक रिवायत पर हजरत ने ये जो सवाल पूछा और दोनों बेटों ने ये जो जवाब दिया, ये असल समझाना क्या चाहते हैं। जब ये इमाम ने ये जवाब सुना तो मुस्कुरा के फरमाया कि बेहक ये बात सच है कि अली नकी मुझ पर गए हैं और मूसा मुबर्रिका अपनी वालिदा गिरामी। क्या मतलब हुआ इस बात का? तलवार अलामत है शुजाअत की। इमाम कहते ही उसे हैं जो शुजा हो। हजरत ने वो जवाब दिया कि जो इमामत से ताल्लुक रखता था। लेकिन उलमा ने लिखा, ये जो हजरत मूसा मुबर्रिका कह रहे हैं हमारे लिए सफ़ेद घोड़ा लेकर आइएगा, उलमा ने लिखा सफ़ेद घोड़ा अरब में पाकीज़गी की अलामत समझा। इमाम ने ये जवाब सुन के जो जुमला फरमाया कि बिलाशुबा ये अपनी माँ से शबाहत रखते हैं, यानी इमाम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से इनकी माँ पाक है वैसे जैसे उनका कोई सानी नहीं वैसे ही इनका कोई सानी। और आलम इल्मियत ये है, मुत्तकी होने के साथ साथ आले मोहम्मद के ख़ानदान में कोई मुत्तकी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता? इल्म और फ़क़ाहत के उस कुह पे पहुँचे हुए हैं कि बगदाद का काज़ी उल क़ुज़्ज़ात चीफ जस्टिस कुछ सवालात 10 सवालात की किताब में आए, उसने तहरीर किए और वहाँ से भिजवाए हज़रत मूसा मुबर्रिका की खिदमत में और कहा कि आप इनके जवाबात ज़रा हमें बतला दीजिए। तो बावजूद इसके कि आलिम हैं, फ़क़ीह हैं, सब जानते हैं, लेकिन समझाना कुछ चाह रहे हैं। खुद जवाबात तहरीर नहीं किए बल्कि उस कागज़ को लेके अपने इमाम की खिदमत में पहुंच गए। सुभान अल्लाह। मैं कुछ कह रहा हूँ, अपने इमाम की खिदमत में पहुंचे। किसके? इमाम अली नकी की खिदमत में। भाई हैं लेकिन जानते हैं कि इमाम है, जानते हैं कि इमाम है। कागज़ इमाम के सामने रखा का क्या हुआ कि ये काज़ी उल क़ुज़्ज़ात ने सवालात पूछे हैं, का जवाब दे देते का मौला जवाब तो दे सकता था, लेकिन दुनिया वालों को समझाना इतना चाहता हूँ कि जहाँ इमाम कदम रखे वहीं कदम रखना चाहिए। अगर जानते भी हो लेकिन जब तक इमाम कुछ नहीं कह रहा तुम्हें भी खामोश रहना। इमाम के हर्फ के ऊपर हर्फ नहीं आना चाहिए। तो बहरहाल ये इल्म की मंजिल, ये तक़वे की मंजिल, ये कमालात की मंजिल एक ऐसी शख्सियत में कि जिनका नाम मूसा मुबर्रिका है। चैल अख्तरान में यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो ज़ियारत है मेरे उल्टे हाथ पर हज़रत ज़ैद अलैहिस्सलाम, जो यहाँ पे हुसैनी सादात खड़े हुए हैं, जो यहाँ पे आबदी सादात खड़े हुए हैं, उनके जद्दे आला। एक ज़ैद शहीद हैं जो हिल्ला में है, जिनसे ज़ैदी सादात का सिलसिला है, और एक ज़ैद जिनसे हज़रत इमाम सज्जाद की औलाद, जिनसे आबदी सादात और हुसैनी सादात, ये हज़रत हुसैन असग़र की औलाद में से और हमारे जद्दे आला हैं। तो ये 2 ज़ियारतें यहाँ पर हैं। आप जब अंदर दाखिल होंगे तो ख़वातीन के सीधे हाथ पे, मर्दों के उल्टे हाथ पे 40 कब्रें आपको नज़र आएंगी। उसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे या आगे बढ़ेंगी तो आपको एक कब्र नज़र आएगी, एक रोज़ा नज़र आएगा, एक ज़री नज़र आएगी, उसके अंदर हज़रत मूसा मुबर्रिका और आपके पोते हैं। ये बात यहीं पे तमाम कर रहा हूँ चेहरा अख्तरान के हवाले से। चूँकि मेरा आपके साथ जमकरान तक का नहीं है, मैं यहीं से आपको अलविदा कह के रवाना हो जाऊँगा। जमकरान के लिए बस एक जुमला अर्ज़ करूँगा और बात ख़त्म करूँगा। कुरान कह रहा है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, वो लोग कि जिनके दिलों में एहतराम पाया जाता है। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, वो लोग जो शाइरुल्लाह का एहतराम करते हैं, जो खुदा की निशानियों की ताज़ीम करते हैं। ये एहतराम करना, ये ताज़ीम करना इस बात की अलामत है कि इनके दिलों में तक़वा पाया जाता है। हम ताबूत क्यों उठाते हैं? ताबूत है क्या? एक लकड़ी है, पंजे लगा दिए जाते हैं, पटके सजा दिए जाते हैं, चादर चढ़ा दी जाती है। ये अलम क्यों उठाया जाता है? अलम क्या है? एक लकड़ी है, उस पर पंजा लगा दिया जाता है। मिंबर क्या है? एक लकड़ी है, उस पर कपड़ा डाल दिया जाता है। ये जो एहतराम हो रहा है ये लकड़ी का नहीं हो रहा है, ये पंजे का नहीं हो रहा है, ये कपड़े का नहीं हो रहा, बल्कि ये एहतराम उस निस्बत का हो रहा है कि जिससे इसको हासिल है। ऐसा ही है। बेशक बेशक। अब मैं असल और फ़र्क की बहस में जाना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब मस्जिद जमकरान को इमाम ज़माना से निस्बत दे दी तो ये निस्बत हमारे लिए काफ़ी। बेशक बेशक। मैंने इसे एक जुमले में सारी बात ख़त्म कर दी। अब ये इख्तिलाफ की असली है या नकली है या जाली है या नहीं, जो भी है, अगर कुछ देर के लिए उस जगह पे हमारा दिल हमारे इमाम से मुत्तसिल हो जाए, यही हमारे लिए काफ़ी। बेशक बेशक काफ़ी।
اگر 2 لمحے کے لیے بھی ہمارا دل جو ہے وہ اپنے امام، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شیعہ ہمیں پانی پینے کے برابر بھی یاد کرتے تو ہمارا ظہور ہو چکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پانی کے قطروں کے برابر جو انسان کے حلق سے اترتا ہے، انسان اس تک بھی امام کو یاد نہیں کر رہا۔ اور خود امام کی مثال کیا ہے وہ پھر کبھی، لیکن کوشش کیجئے جب آپ جمکران میں جائیے 2 لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو متصل ہوئیے اپنے امام سے، اس لیے کہ اگر ہماری نگاہ کرم تم پر نہ ہوتی تو دشمن تمہیں ایسے رون دیتا جیسے ہاتھی جو ہے چوٹی کو پیسا کرتا، دشمن نابود کر دیتا۔ لیے نگاہ کرم امام زمانہ ہے کہ جو بے شک بے شک بے شک۔ میں نے کل بھی 2 جملے 3 جملے کہے تھے امام آخر الزمان پہ، آج صرف اس حد تک کہ آج سوال کیا جاتا ہے امام ہے تو کہاں ہے، امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتے۔ کسی نے آپ کے اور میرے امام سے جب پوچھا کہ امام کا وجود ہے تو فیض ہم تک پہنچ کیسے رہا، اس لیے کہ امام تو نظر نہیں آتے، اس لیے کہ جتنے بھی فیوضات الہی ہیں اگر یہاں سے وہاں کوئی عبادت جا رہی ہے تو امام کے ہاتھ سے جا رہی ہے، اور اگر وہاں سے کوئی فیض ہم تک پہنچ رہا ہے تو امام کے ہاتھ سے۔ اگر وجود خدا کا وجود روئے زمین پر نہ ہو تو یہ زمین جو ہے اپنے اہل کو ساتھ نکل جائے۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی۔ کہاں ہے امام؟ جب یہ حضرت کے سامنے پوچھا گیا کہ جب نہیں ہے، نظر نہیں آتے، تو فیض ان کا کس طریقے سے ہم تک پہنچ رہا ہے، تو آپ نے کیا خوبصورت مثال دی۔ یہیں پہ بات ختم کر دوں گا۔ آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ تم نے سورج کو دیکھا ہے؟ کہ جی مولا دیکھا ہے۔ کہ سورج اپنے پورے کمال کے ساتھ اپنے رہنے والوں اور اپنے اوپر جو لوگ روئے زمین پر پورے عرض پر بستے ہیں ان پر اپنے وجود سے جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ فیض کو پہنچا رہا ہوتا ہے، کہ جی مولا پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ وہ سورج کچھ ہی لمحے کے لیے کیوں نہ ہو بادل کے پیچھے چلا جاتا ہے، کجی مولا چلا جاتا ہے، کہ جب وہ بادل کے پیچھے جاتا ہے تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ سورج وجود نہیں رکھتا؟ کہ نہیں مولا نہیں کہتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ سورج ہے لیکن کچھ دیر کے لیے بادل کے پیچھے چلا گیا ہے، اگرچہ بادل کے پیچھے کیوں نہ چلا گیا ہو وہ اپنے فیوضات سے دنیا والوں کو محروم نہیں کر رہا ہو۔ امام نے فرمایا کہ امام زمانہ کی بھی مثال اسی سورج کی طرح ہے جو کچھ دیر کے لیے اللہم صلی اللہ محمد وعلی، اگرچہ بادل کے پیچھے ہیں لیکن اپنے فیوضات دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال جمکران میں جائیں گے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا 2 رکعت نماز تحیت مسجد کے عنوان سے پڑھیے گا، جو مسجد کو ہدیہ کی جاتی ہے نماز۔ اس کے علاوہ 2 رکعت نماز امام زمانہ کی جو مشہور و معروف ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہیں گے، اس کے بعد الحمد کو شروع کریں گے، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچیں گے تو اسے 100 مرتبہ پڑھیں گے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ جو دوسرا سورہ پڑھیں گے وہ آپ کا اختیار ہے، جو سورہ آپ کو پڑھنا ہے وہ پڑھیے، اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے کہ 1 بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں، 1 بار بھی پڑھنا چاہے کافی ہے۔ پھر جب آپ رکوع میں جائیں گے، چاہے پہلی رکعت ہو چاہے دوسری رکعت ہو، 7 مرتبہ کہیں گے سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اس کے بعد جب سجدے میں جائیں گے تو 7 مرتبہ کہیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ وہاں پر مسجد میں جب داخل ہوں گے تو کنارے پر طریقہ کار نماز امام زمانہ کا لکھا ہوگا، اگر کوئی بھول بھی جائے تو مسجد کے اندر کناروں پہ جا کے دیکھ لیجیے گا، آپ کو بورڈ لگا ہوا نظر آ جائے گا، آپ اس سے سمجھ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خواتین ادھر سے جائیں، مرد حضرات یہاں سے جائیں، اور جب یہ زیارت ہو جائے تو یہاں پر آ کر حضرت صاحب کی بھی زیارت فرما لیجیے۔ درود پڑھیں محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجر الفرج۔ کوشش کیجیے گا سب جلدی آیا تاکہ جمکران ٹائم پہ چلے جائیں۔